یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ جس کی آج 21ویں تاریخ ہے، اسلامی اعتبار سے اس مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس مہینے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہے، آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اس امت کے چیف جسٹس، اس امت کے جج، اس امت کے قاضی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح چاروں اماموں میں سے سب سے بڑے امام، فقیہ امت، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ پیرو ہیں اور جن کے بتائے ہوئے مسلک پر اور مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر اس مہینے میں جو واقعہ پیش آیا، جو ان تمام واقعات سے بڑھ کر ہے، وہ معراج النبی کا واقعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے آسمانوں پر اور آسمان سے عرش بری پر سدرۃ المنتہا اور اپنے پاس بلایا اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی اور اپنا دیدار کرایا۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ غور کریں، ہمارے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال اس تاریخ میں موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو زمین پر دندناتے پھرتے تھے، آج منو مٹی میں دبے ہوئے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں، اور پتہ نہیں آئندہ رجب تک ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ آپ کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر تقریباً 3000 معجزات کا اظہار فرمایا، ظہور فرمایا کہ حضور کے ہاتھوں سے 3000 معجزات ظاہر ہوئے، جن میں بہت سارے ہم لوگوں نے بارہا سنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے اپنی انگلیاں کسی تشت میں رکھی اور پانی جاری ہو گیا، بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اس میں دودھ آ گیا، اور مکہ کے مشرکین نے چاند کے ٹکڑے کرنے کی فرمائش کی، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کئی معجزات ہیں، ان میں سے یہ اور ایک بڑا معجزہ جو قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتاؤ۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ آپ لاٹھی ڈالتے وہ سانپ بن جاتا، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں چھپاتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبیوں کو الگ الگ معجزات، مختلف معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا لایا ہوا اسلام اور شریعت یہ کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لیے رہے۔ وہ معجزہ قرآن مجید ہے کہ جو قیامت تک کے لیے سراپا معجزہ ہے۔ ایسے بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، معراج بھی اسی میں سے ایک ہے۔ اب
معراج کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیوں بلایا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پر سیر کرتا ہے۔ اے سی صاحب اپنے تحصیل کا سفر کریں گے، وہاں سیر کریں گے، اور ڈی سی صاحب ضلع کا سفر کر کے وہاں سیر کریں گے، اور الگ الگ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جہاں ان کی حکومت ہوگی وہاں وہ سیر کریں گے۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت زمین پر تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معراج زمین پر کرائی۔ نوح علیہ السلام کی نبوت زمین پر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معراج زمین پر ہوئی۔ صالح علیہ السلام کی نبوت زمین پر تھی، ان کے معراج زمین پر ہوئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت چونکہ زمین پر تھی، زمین والوں کے لیے تھی، اور ان کی معراج بھی زمین ہی پر ہوئی۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلایا، کیونکہ آپ کی معراج صرف زمین، آپ کی نبوت صرف زمین والوں کے لیے نہیں بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی تھی۔ آپ سارے عالم کے، ساری کائنات کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ اب معراج کیوں ہوا؟ ہر نبی کا امتحان ہوا اور ہر نبی امتحان میں پاس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق ان انبیاء کو، ان نبیوں کو انعام سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، ہر نبی کا امتحان ہوا، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور اکرام سے نوازا۔ ظاہر ہے دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، اگزام ہوتے ہیں، اور ان میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ پاس تو اکثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو ٹاپ کرتا ہے، جو فرسٹ آتا ہے، جو اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتا ہے، اس کو سب کے سامنے اعزاز اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی امتحانوں میں ٹاپ کیا، آپ نے فرسٹ پوزیشن لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ویسا انعام کسی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے بات تو کرتے ہیں لیکن دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا جواب آیا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہارے آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ ہاں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ یہ دنیا الگ ہے اور جنت الگ ہے، یہ عالم الگ ہے، وہ عالم الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کے آنکھوں میں اتنی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ ہماری آنکھیں تو سورج کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی۔ بھئی سورج اگر 12 بجے اور 2 بجے اپنے شباب پر ہو تو کوئی آدمی آنکھ بھر کر سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کی آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، وہ اس سے زیادہ روشن چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کی ہر ایک چیز کی لمٹ ہے، انسان کے دماغ کی بھی ایک لمٹ ہے، عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، وہاں جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو دنیا کے اندر اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دکھتا کیوں نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس میں فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا۔ بھئی ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، ایک محدود چیز لامحدود چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، دنیا کے اندر تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر اپنا دیدار کرائیں گے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سب انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اللہ نے رد فرما دی کہ نہیں دیکھ سکتے۔
پھر فرمایا کہ میں ہلکی سی تجلی طور پر اس پہاڑ پر کروں گا، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے پھر تم دیکھ سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی فرمائی، وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اولین مومنین میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، بہت زیادہ مصائب سے، پریشانیوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ یہ معراج کیوں ہوا اس کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے سب سے پہلے دعوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بلایا اور وہاں دعوت دی، سب سے پہلے پتھر اٹھانے والے آپ کے خاندان والے، اور آپ کا چچا ابو لہب، اس نے کہا تبن لک یا محمد، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو اے محمد، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا، یہ بات سنانے کے لیے بلائی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ اور لوگوں نے بھی اعتراض کیے، اشکال کیا اور آپ کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد سے تقریباً آپ کے اوپر مصیبت اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں بیٹیاں اس کے بیٹے کے ان دونوں کے نکاح میں تھی، ان کو طلاق دے دو، ان دونوں کو طلاق دلوائی۔ اندازہ کریں دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہونا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ کر دیکھے کتنا بڑا زخم ہے کہ دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی، اور اس کے بعد میں مستقل پریشانیاں شروع ہے، مصائب شروع ہیں، آزمائشیں شروع ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بدن پر لا کر اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھی جا رہی ہے، ہر طرف سے پریشانیاں۔ مکہ میں ہر مشرک اور ہر کافر آپ کو پریشان کرتا ہے، اور آپ کی چچی ام جمیل یہ آپ کے راستے پر کانٹے بچھاتی ہے کہ آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ تو ایسے آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور اس کے بعد میں تقریباً 3 سال کا آپ کا بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب آپ کو قید کیا گیا، اور 3 سال تک سارے مسلمانوں سے بائیکاٹ رہا، لاک ڈاؤن رہا 3 سال تک مسلمانوں سے، نہ کسی سے لینا نہ دینا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، کوئی چیز ان کو لا کر دے نہیں سکتا، ہر اعتبار سے بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک۔ کوئی 3 دن 10 دن 12 دن کی بات نہیں ہے، ہم تو چند مہینوں کے لاک ڈاؤن میں پریشان ہو گئے تھے، وہ بھی ہمیں تو کھانے کو مل رہا تھا، پینے کو مل رہا تھا، ساری چیزیں ہمارے پاس میں تھی، پھر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہاں اندازہ کریں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچے پتے کھا کر رہ رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمیں مینگنیاں، جیسے بکریاں ہوتی ہیں ان کو کیسے مینگنیاں ہوتی ہے، ایسے ہماری مینگنیاں ہو رہی تھی، اتنے پریشان، ہمارے معصوم بچے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ 3 سال تک یہی حال رہا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے آپ کو ہر دم ساتھ دیا، اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، آپ کی سب سے پہلی بیوی اور آپ کی سب سے زیادہ غمخوار، ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا اور اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کبھی کبھی آپ کی بہت تعریف کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اے اللہ کے نبی آپ حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف کریں، کیا میرے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خدیجہ کے اندر تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت وکانت، کہ خدیجہ وہ تو اور ہی تھی، خدیجہ اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں اگر تعریف کرنا ہو اور الفاظ نہ ہو تو کہتے ہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے، تو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ خدیجہ اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور اتنی محبت کہ حضرت خدیجہ کے رہتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ اور یہاں تک کہ ایک موقع آیا، جنگ بدر ہوئی، اور
بدر کی لڑائی میں جب مشرکین قید میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی حضرت زینب کے جو شوہر ابو العاص وہ بھی قیدیوں میں شامل ہو کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں کہا کہ فدیہ دے کر ان کو آزاد کرا دو۔ تقریباً 10 یا 40 درہم یہ فدیے کے طور پر مقرر کیے گئے تھے کہ اتنے درہم دو اور آزاد ہو جاؤ، جو شخص فدیہ دے گا وہ آزاد ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت زینب کی طرف سے وہ ہار لایا گیا۔ وہ ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، تم اگر چاہو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں، میری بیٹی کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میری چہیتی بیوی، میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ کا ہار ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گوشت آتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر وہ گوشت پہنچایا کرتے۔ اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو وہ بیوی، ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں ابو طالب جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا ان کا بھی انتقال ہوا، اس لیے اس سال کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اس کے بعد میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، درمیانی حالت تھی، نہ سوئے تھے نہ جاگے تھے، اور اس حالت میں حضرت جبرائیل آئے اور چھت کی طرف سے آئے، آ کر آپ کے پیروں پر آپ کو بوسہ دیا اور آپ کو جگایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، عرش بری پر بلایا ہے۔ اور پھر وہاں سے چلے اور پہلا اسٹاپ مدینہ منورہ اور دوسرا اسٹاپ آپ کا طور سینا اور تیسرا اسٹاپ بیت اللحم اور چوتھا اسٹاپ بیت المقدس، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، جو اپنے محبوب کو، جو اپنے بندے کو لے گئی، راتوں رات لے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے خود کہا پاک ہے وہ ذات، سبحان سے بات شروع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اپنے محبوب کو، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی خود نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے گئے تھے۔ اس لیے دنیا والے اور جو ظاہر پرست ہیں، سائنٹسٹ لوگ ہیں، سائنس کے اعتبار سے سوچنے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ اللہ کے نبی آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ ہاں، یہ بات تب ہوتی جب اللہ کے نبی خود یہ کہتے کہ میں گیا۔ اللہ کے نبی نہیں گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ کو کوئی روکنے والا، کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مالک، اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرا سکتے ہیں۔ آج سائنس کا معراج یہ سمجھا جاتا ہے، جس کو آپریشن کہا جاتا ہے، ہارٹ آپریشن، جس میں جو دل ہے اس کو نکال کر باہر رکھا جاتا ہے۔ سائنس اس کو اپنی بہت ترقی سمجھتی ہے، حالانکہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپریشن ہوا ہے، شق صدر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہوا، معراج میں جانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چیر کر فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چیرا، اس کے اندر سے دل نکالا اور آب زمزم کے پاس، وہاں کنویں کے پاس لے گئے اور وہاں لے جا کر دھویا۔ دل الگ ہے اور آپ کا جسم الگ ہے۔ سوچ سکتے ہیں آدمی کے خیال میں بھی نہیں آئے گی بات کہ دل الگ ہو جائے اور آدمی کا جسم الگ ہو جائے، پھر بھی وہ آدمی دیکھتا رہے۔ حضور کا دل الگ ہے، الگ ہو چکا تھا، اور آپ کا جسم الگ ہے، پھر بھی آپ اپنے دل کی طرف وہاں دیکھ رہے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی میں اور غیر نبی میں۔ ایک نبی کے اندر اور ایک نبی کے علاوہ جو شخص ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اور پھر آب زمزم سے آپ کے دل کو دھو کر پھر بعد میں لا کر آپ کے دل کو وہاں رکھا گیا اور پھر آپ کے سینے کو سی دیا گیا۔
اسی لیے کہا، علماء فرماتے ہیں کہ آب کوثر جو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پلائیں گے، حوض کوثر سے، کوثر جام کوثر وہاں پلائیں گے، اس پانی سے بہتر آب زمزم ہے۔ آب کوثر سے بڑھ کر آب زمزم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے تشت بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ کا دل دھونے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے، تو اللہ چاہتے تو آب کوثر بھیجتے، لیکن آب کوثر نہیں بھیجا، بلکہ آب زمزم سے آپ کا دل دھویا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آب کوثر سے آب زمزم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ کو معراج ہوئی اور مکمل و تفصیلی واقعہ آپ نے بہرا سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اور پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور پھر وہاں پر آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی، اور فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ اس قربت کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ بالکل آمنے سامنے ہو کر اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور وہاں سے نماز کا تحفہ ملا۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبا واقعہ اور بے شمار راستے میں چلتے ہوئے کئی واقعات پیش آئے جس کا بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اور آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، 50 نمازیں ملی۔ بعد میں جب 50 نمازیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت تو 3 وقت کی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی کہاں پڑھے گی؟ جائیے کم کرا کر آئیے۔ پھر گئے، کم کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، اس طرح چکر کرتے رہے، آخر میں 5 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اور بھی کم کرائیے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانچوں نمازیں بھی کم ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا، میری امت نماز 5 وقت کی پڑھے گی، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن میں رب العالمین 50 کا ثواب دوں گا۔ لیکن دیکھیں نمازوں کی کیا حالت ہے، آج نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، اور نمازیں پڑھنے والے ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہے۔ عبادت کے اندر مسجد میں تو ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت تو باندھی ہے، لیکن دل کا کیا حال ہے، دماغ کا کیا حال ہے، کہ جسم تو مسجد میں لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ کسی کا کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے، اور کسی کا پتہ نہیں کہیں اور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لائے، فرمایا مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان بتائیے کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ بن پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پھر تو یہ کیفیت بننا ہی چاہیے۔ تو پھر یہ سوچو کم از کم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی نمازیں اٹھا کر دیکھو کیسی نمازیں تھیں۔ صحابہ کی نمازیں تو دور، ہمارے اللہ والوں میں ایسے اللہ والے تھے جن کی نمازیں اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، اور عریانیت سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے، حرام خوری سے نہ روکے، چوری سے نہ روکے، زنا سے نہ روکے، برے کاموں سے اس کو نہ روکے، اس کی نماز ہی نہیں۔ اور وہ نماز اللہ کے قریب کرنے کے بجائے وہ نماز اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ نماز کو اگر ہم نے نماز سمجھ کر نہیں پڑھا، اور نماز کے ذریعے ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے، نمازیں ہماری ایسی نہ ہو پائی کہ ہم نمازوں کے پڑھنے کے بعد میں گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں نماز نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز ایسی چیز ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھیں پھر بھی گناہوں میں ہم ملوث ہیں، اس کا مطلب ہماری نماز نہیں ہے۔ اور نماز ایک ایسا تحفہ ہے، سارے احکام اللہ نے دنیا میں بھیجے،
زکوٰۃ کا حکم دنیا میں آیا، روزے کا حکم دنیا میں آیا، حج کا حکم دنیا میں آیا، ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطے سے زمین پر بھیجا، لیکن نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا اور وہاں بلا کر یہ تحفہ دیا، میرے محبوب آپ کی امت کو میری طرف سے نماز کا تحفہ ہے، عرش پر بلا کر یہ دیا گیا تحفہ ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ نمازوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور نمازوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی نمازیں ایسی نمازیں تھیں کہ نماز کے اندر کسی کا خیال نہیں، تیر نکالا جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، نماز کے اندر تیر لگ رہا ہے پھر بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ایسی نماز ان کی نمازیں تھیں، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ کی جماعت میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، شب معراج کا یہ پیغام ہے۔ آئندہ آنے والی آج سے تقریباً بدھ کے دن جو شب آنے والی ہے وہ شب معراج ہے، اور شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور اس رات میں نماز کا تحفہ ملا۔ یہ شب معراج کا پیغام ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو صحیح طور پر سیکھیں، پڑھنا سیکھیں۔ نماز کے اندر ہمیں یہ کیفیت مل جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کی معیت کا استحضار ہمیں ہو جائے۔ ایسی نمازیں بنانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز کی کیفیات ہم سب کو عطا فرمائے، مقام احسان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔